جب قرآن مجید کی سورہ احزاب کی اس آیت کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانوں والی چادر کو یوں کھول دیا اور اس چادر میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کو داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی بلا لیا، پھر ان کے شہزادوں کو یعنی حسن و حسین کو بھی بلا لیا، اور پھر ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں چھپا کر ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے میں تم سے دعوت حق کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جب اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا نزول ہوا تو مفسر قرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب قرآن مجید کے یہ کلمات نور کا نزول ہوا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دست بستہ حاضر ہو کر عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ آپ کے قریبی جن سے محبت کرنا قرآن میں ہم پر واجب ٹھہرایا گیا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کے قریب والے کون سے لوگ ہیں جن سے محبت کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن کی اس آیت میں دیا جا رہا ہے میرے ان قریبیوں سے مراد حضرت علی المرتضی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی ان سے محبت کرے عرشوں والا رب ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ ایک آیت مبارکہ ہی ان عظیم ہستیوں پر نہیں ہے بلکہ مفسرین فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی سورہ احزاب کی اس آیت کے حصے کا نزول ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانوں والی چادر کو یوں کھول دیا اور اس چادر میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کو داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی بلا لیا، پھر ان کے شہزادوں کو یعنی حسن و حسین کو بھی بلا لیا، اور پھر ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں چھپا کر اللہ کے محبوب نے یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں جن کو میرے آقا نے اپنا گھر فرمایا ہے، جن کو میرے حضور نے اپنا اہل بیت فرمایا ہے، اور پھر ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کو تھوڑا سا اور پڑھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ ہے جسے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب شہر مدینہ کے اندر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کی بات ہوئی تو قرآن مجید کی اس پر یہ آیت مبارکہ اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ انہیں کہا گیا آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور التجا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پھر اس آیت میں جن بیٹوں کا تذکرہ ہوا، اس آیت میں جن بیٹیوں کا ذکر ہوا، اس آیت میں جن نفوس قدسیہ کا ذکر ہے، ان سے مراد کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، اور میرے آقا نے
امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات میرے حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ 5 تنے پاک جب شہر مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو عیسائیوں کے ایک سردار نے دیکھا تو اپنے وفد سے کہنے لگا میں تمہیں کہتا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرو. دیکھتے نہیں ہو یہ چہرے چاند سے بھی زیادہ سونے لگ رہے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اتنے اللہ کو پیارے ہیں. اگر یہ اشارہ کر دیں ان پہاڑوں کو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور اگر انہوں نے تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کے لیے کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا. قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے مصطفیٰ کریم کو جو سب سے پیارے لگے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے یا ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں جن سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہے, جن سے عرشوں والے رب نے پیار کیا ہے. اور آقا نے دعا دے دی یا اللہ جو کوئی ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر.